بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید۔ ناظرین، ربیع الاول کی مبارک ساعتیں رواں دواں ہیں اور اسی مناسبت سے اسے ہم اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ آج ہماری بزم میں جو دور حاضر کے معتبر شاعر موجود ہیں انہیں اہل علم و دانش شاعر اہل بیت کا مقام دیتے ہیں یا شاعر اہل بیت کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جو اپنے منفرد طرز ترنم اور تکلم کی بدولت محفل میں سما باندھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں سارے عالم کے لیے مشکل کشا مولا علی، سارے عالم کے لیے مشکل کشا مولا علی، ابتدا مولا علی انتہا مولا علی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے مقبول ترین صوفیانہ رجحان رکھنے والے شاعر، معتبر شاعر محترم جناب کمال امروہی صاحب۔ امروہی صاحب، بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ مذہبی طور پہ جو ایام ہوتے ہیں آپ مجھے دعوت دیتے ہیں، اور کیونکہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ادائیگی سے آپ اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں۔ الفاظ میرے لیے اعزاز ہیں، اور اس میں مین چیز ہوتی ہے کہ ادبی آدمی اس پروگرام میں جچتے ہیں، کیونکہ ان کا تلفظ، میں تو ادائیگی۔ بہت اپنے آپ کو بے ادب سمجھتا ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، اور کیونکہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اچھے لگتے ہیں آپ مجھے، بڑی محبت، بڑی محبت۔ اور یہ تھینک یو ویری مچ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ بڑی مبارک ساعتیں ہیں، رواں دواں ہے، تو کیونکہ نا پروگرام کی ابتدا پہلے ذات باری تعالیٰ کے نام سے کچھ حمدیہ اشعار ہوں اور پھر آگے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں، تو کچھ ذات باری تعالیٰ کی شان میں یقیناً آپ نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن کچھ منتخب حمد کے اشعار اگر عطا ہوں تو میں نعت پیش کرتا ہوں۔ عطا ہو۔ حمد، آپ نعت سے شروع کرنا چاہیں گے؟ جی نعت سے شروع کیجیے، بالکل۔ بسم اللہ۔ اجازت سر؟ سبحان اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ نعت رسول پاک بڑی بات ہو گئی، نعت رسول پاک بڑی بات ہو گئی، مجھ پر رسول پاک کی خیرات ہو گئی، مجھ پر رسول پاک کی خیرات ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے جہاں کے واسطے رحمت رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک اہل ولا کو عرش کی سوغات ہو گئی، پھر سے تکی، پھر سے تکی، پھر سے تکی۔ اہل ولا کو عرش کی سوغات ہو گئی، سبحان اللہ۔ جن کی نظر بھی سایہ رحمت میں آ گئی، ان کی نظر بھی قاتل سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی نظر بھی قاتل آفات ہو گئی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا خوبصورت کہا ہے۔ جو ہی زبان سے میں نے کہا المدد حضور، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، المدد حضور، سب میرے دشمنوں
کو مات ہو گئی، وہی وہی مات ہو گئی. کیا کہنے، کیا کہنے، ہو کیا کہنے. گئی. جس ادا سے، جس، پھر سے عطا کیجئے، جس، پورا شعر پھر سے عطا کیجئے. جس جو ہی زبان سے میں نے سبحان اللہ کہا المدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان آپ پر قربان، صدقے جائیں. سب میرے دشمنوں سے، دشمنوں کو کیا کہنے، وہی مات ہو گئی. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. حکم خدا سے جب گئے معراج پہ حضور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معراج پہ، واہ 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 واہ، سبحان بقول اللہ. آپ کے کہ معراج کے حوالے کیا سے کیا کیا کہنے. حکم خدا سے جب گئے معراج پہ، معراج پہ حضور پردے میں رہ کے حق سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. پردے میں رہ کے حق سے ملاقات ہوگی. کیا کہنے، پردے کیا کہنے. میں رہ سبحان اللہ. کے حق سے ملاقات ملاقات ہو گئی. ذکر نبی میں ذکر جو عمران کا ہوا ذہن و سبحان اللہ. شعور پر میرے برسات ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر سے عطا کیجیے. ہاں پھر جاری رکھیے، جاری رکھیے، جاری رکھیے. ذکر نبی میں ذکر جو عمران کا ہوا ذہن و شعور پر میرے برسات ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا. مکتا پیش ہے عطا ہو. اس کے بعد میں آپ سے ایک شعر جو معراج پر گئے اور پردے میں جو ملاقات ہوئی وہ دوبارہ سننا چاہوں گا. مکتا عطا ہو. دکھ درد سارے اپنے بیان کر دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. دکھ درد سارے اپنے بیان کر دیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میری مناجات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دکھ درد، واہ واہ واہ. مکتب پھر سے عطا کیجیے. دکھ درد سارے بیان کر دیے. واہ واہ واہ. دکھ درد سارے اپنے بیان کر دیے نعت رسول میری صلی اللہ علیہ وسلم. مناجات ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سبحان اللہ. ایک شعر میں آپ سے دوبارہ سننا چاہوں گا. بالکل تابع حکم ڈاکٹر صاحب. سر عطا ہو جائے. حکم خدا سے جب گئے معراج پہ رسول. معراج پہ حضور. کیا شان ہے میرے آقا کی, کیا شان ہے میرے آقا کی. حکم خدا سے جب گئے معراج پہ رسول. پردے میں رہ کے حق سے ملاقات ہو گئی. کیا کہنا سر, کیا سحر انگیز واقعہ معراج کا. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ پردے میں رہ کے حق سے ملاقات ہو گئی. تو کسی نے کچھ ملتا جلتا کچھ اس طرح سے کہ سبب یہ پردے کا معراج میں حضور سے تھا. سبب یہ پردے کا, آپ بے حجاب بھی مل سکتے تھے, بے پردہ بھی مل سکتے تھے. شان باری تعالیٰ ہے, اس کی کوئی قیود و بندش تو ہے ہی نہیں نا, لیکن ایک پردہ. سبب یہ پردے کا معراج میں حضور سے تھا, کہے نہ کوئی کہ معشوق بے حجاب ملا. واہ, بے شک بہت اچھا آپ نے. تو سر یہ معراج تو مطلب ایک اتنا سحر انگیز واقعہ ہے, تو کچھ تھوڑا سا بتائیں نا, کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا کہاں تک پہنچے, کیا گفتگو ہوئی عاشق اور معشوق کے درمیان. ہاں ڈاکٹر صاحب, اب سلسلہ یہ ہے کہ جی ظاہر 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے, لیکن سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں نبوت ختم ہو گئی. بے شک. اور یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگے کہ معراج میں بھی بلایا تو گفتگو ہوئی. سنا ہے وجہ کائنات تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی. اور یہ پردے میں بات ہو گئی. یہ صرف بتانا تھا دنیا کو کہ ہم پردے میں بھی بات کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ سمجھے, اس شعور کو سمجھے کہ پردے میں کیا حق سے ملاقات. تو تجلیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہیں کی, جو ایک تجلی جب حضرت موسیٰ پر ظاہر ہوئی تو وہ طور جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. ریزہ ریزہ ہو گیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہی چیز دنیا کو دکھانا تھا کہ آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا چاہا, اتنا چاہا کہ ان کے ہر بات کو پردے میں رکھا. سبحان اللہ. اور ہمارے ہاں اس لیے دنیا میں بھیجا کہ لوگ ان کی سیرت پہ عمل کریں, اور ان کی سیرت کا سلسلہ یہ ہے سر کہ ہر دوسرے نے ان کے بارے میں انہیں فالو کیا. اور فالو کرنا مقصد یہ کہ یہ بتاتے تھے کہ بڑوں کا چھوٹوں کا ادب اس طرح کیا جائے, یہاں تک کہ خاتون کے لیے اب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جن کی بیٹی شہزادی ہیں, ملکہ ہیں, بے شک, تو اب یہ اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے. کیا احترام کا, یہ صرف بتایا گیا ہے کہ ہاں کہ چھوٹے بڑوں کا اور خاتون کا بھی عزت کی جائے. کیا معاشرتی جو طرز زندگی ہے, کیا خوبصورت اس کا نمونہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو پیش کیا ہے. خواہ وہ وعدے کی پاسداری ہو, وقت کی پابندی ہو, چھوٹے کی عزت ہو, بڑوں کا احترام ہو, غصے کا اظہار ہو. غصہ بھی آتا تھا لیکن اس کا اظہار کا بھی اتنا خوبصورت طریقہ ہوتا تھا کہ بات کہیں سے کہیں دور نکل جاتی تھی. اور جب بلائے گئے معراج پہ, سوتے سے اٹھایا گیا, سواری بھی بھیجی گئی. مطلب اب دیکھیں نا ان کی, مطلب آپ رسول پاک کہ آگے سے جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور باتیں ذات باری تعالیٰ تک پہنچتے ہیں تو محبوب اور محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ, نہ 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 نہ, سواری بھی بھیجی گئی, اٹھایا گیا, سوار کیا گیا, نور بھرا گیا, نور کو لے کے جو ہے تو وہ لے جایا گیا, اور ایک جگہ پر آ کر مقام محمود پہ اس سواری نے بھی کہا کہ بس اب اس سے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. آگے کا سفر آپ کو جو ہے تو خود ہی طے کرنا ہے. اور جب آپ نے سفر پہلا قدم رکھا اور نالین مبارک اتارنا چاہے تو آواز آئی کہ نہیں, آپ نالین مبارک کے ساتھ تشریف لائیں. یہ عرش ترس رہا ہے مدتوں سے ان نالین کو چومنے کے لیے. کیا شان ہے میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم. صدقے جائیے سر, عطا ہو. دوسری نعت ڈاکٹر سر, عطا ہو. انوار مصطفیٰ کی ضیا ڈھونڈ رہا ہوں. انوار مصطفیٰ کی ضیا ڈھونڈ رہا ہوں, روشنی. انوار مصطفیٰ کی ضیا ڈھونڈ رہا ہوں. میں اپنے مقدر کی
عطا ڈھونڈ کیا کہنے میں اپنے مقدر کی عطا ڈھونڈ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا کھوج ہے, کیا کھوج ہے, کیا عطا ڈھونڈ اللہ اکبر, اللہ اکبر. صدقے جائیے, صدقے جائیے. کعبے سے بت ہٹے تو کھلا روشنی کا پھول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. روشنی کا پھول. کعبے سے بت ہٹے تو کھلا کیا استعارہ ہے, روشنی کیا کا استعارہ ہے, کیا استعارہ ہے. واہ واہ واہ. کعبے میں مرتضیٰ کی صدا ڈھونڈ رہا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. وہ ابراہ کی فوج وہ کعبے کا پاسبان. ابراہ کی فوج, واہ. وہ ابراہ کی فوج وہ کعبے کا پاسبان. میں جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ڈھونڈ. اللہ اکبر. میں جد مصطفیٰ کی دعا ڈھونڈ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جد مصطفیٰ کی دعا ڈھونڈ رہا. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. دنیا کے ساتھ ساتھ ہو عقبہ بھی ہاتھ میں کرنوں کی طرح صاف ہوا ڈھونڈ رہا. کیا کہنے, کرنوں کی طرح صاف ہوا ڈھونڈ رہا ہوں. کیا استعارے ہیں سر, کیا استعارے ہیں. سبحان اللہ. ہوا ڈھونڈ رہا ہوں. سبحان اللہ. خیر البشر کا نام ہے دل پر میرے رقم. خیر البشر کی حسن عطا. سبحان اللہ. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. جیسا آقا ہے ویسے. بے شک. سبحان اللہ. معراج مصطفیٰ میں جو لہجہ خدا کا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معراج مصطفیٰ میں واہ. جو لہجہ خدا کا تھا. سبحان اللہ. لہجہ وہ عرش کا بخدا ڈھونڈ رہا ہوں. کیا کہتے, کہنا پڑے گا حق ہے دبستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنا پڑے گا حق ہے دبستان مصطفیٰ. میں مصطفیٰ کے در کا سرا ڈھونڈ. کیا بات ہے اس در کی, کیا بات ہے اس در. میں مصطفیٰ کے در کا پتہ ڈھونڈ رہا. کیا مکتب پیش ہے. عطا ہو سر, عطا ہو. اچھا ہوں یا برا ہوں مگر پھر بھی ایک کمال. اچھا ہوں یا برا ہوں. سبحان اللہ. اچھا ہوں یا برا ہوں مگر پھر بھی ایک کمال. سرکار کی چاہت کا سرا ڈھونڈ رہا. اچھا ہوں یا برا ہوں مگر پھر بھی کمال. سرکار کی چاہت کا سرا ڈھونڈ رہا. سبحان اللہ. کیا الفاظوں کا انتخاب اور کیا طرز ترنم, کیا ادائیگی. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وہ عطا پر عطا کرنے والے, وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. بے شک. واہ واہ واہ. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. ارے جیسی ڈیوڑی ہے ویسے بھکاری,
جیسا داتا ہے ویسے سوالی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا بزم شاعری میں، اس امید کے ساتھ کہ محترم کمال امروہی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور اپنے صوفیانہ اور بہت ہی خوبصورت طرز تکلم سے ہماری بزم کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے بزم شاعری میں۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں رواں دواں ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے بہت ہی معتبر شاعر، بلکہ شاعر اہل بیت، بہت ہی صوفیانہ رجحان رکھتے ہیں اپنے کلام میں۔ بہت خوبصورت حمدیہ اور نعتیہ کلام انہوں نے سنایا اور ابھی ہم ان سے سنتے رہیں گے جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا۔ موجود ہیں ہمارے درمیان جناب محترم جناب کمال امروہی صاحب، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کلام کو جاری رکھیے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شاعر غزل بھی لکھتے ہیں، نظم بھی لکھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ لفظ جو ہیں وہ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، مطلب جس طرح چاہیں وہ لفظوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب حمد اور نعت پابند کی جا رہی ہوتی ہے، قلم بند کی جا رہی ہوتی ہے یا لکھی جا رہی ہوتی ہے، تو لفظوں کے استعمال کا یا ان کے احترام کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس میں ذرا کچھ بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب سوال بہت اچھا کیا آپ نے، اور بڑا اچھا اور قیمتی سوال ہے یہ۔ اصل میں سلسلہ یہ کہ جو ہمارا جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں، سعادت امروہہ، اور سعادت امروہہ جیسا بھی آپ نے ذکر کیا، امروہہ تو ایک بڑا رہا ہے، جون ایلیا کا بھی ذکر کیا آپ نے، کیا کہتے ہیں، کیونکہ سعادت امروہہ میں اس سرزمین میں وہ تمام ان کے بھائی بھی کمال امروہی صاحب، رئیس امروہی صاحب، تقی امروہی صاحب، جون ایلیا صاحب، یہ ادب کا گہوارہ رہا ہے، ادب کا گہوارہ امروہہ رہا ہے۔ اور جو ہمارے جج جو ہیں سید شرف الدین شاہ ولایت صاحب، سید شرف الدین شاہ ولایت صاحب جو ہیں، جن کا بچھو والا آپ نے سنا ہوگا مزار میں بچھو ہوتے ہیں اور کسی کو کاٹتے بھی نہیں ہیں، اور وہاں باقاعدہ ہر دوسرا آدمی اس کو ہاتھ میں لے سکتا ہے بچھو کو، لیکن یہ ہے اس میں شرط یہ ہے کہ اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں بتائیں گے کہ دادا جی میں بچھو لے کے جا رہا ہوں اور میں کل واپس کر دوں گا یا اتنے گھنٹے بعد واپس کر دوں گا۔ اچھا جی، تو یہ تمام شرائط ہوتی ہے دادا کے مزار پہ۔ تو جب آپ لے کے چلے آئیں گے تو اس کے بعد جو ٹائمنگ پہ آپ پہنچا دیں گے تو اوکے ہوگا، ادروائز انہیں وہ ڈنگ مار دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تو یہ وجہ ہے کہ دادا شاہ ولایت صاحب تمام ان کا تعلق بھی امروہہ سے؟ جی امروہہ سے، ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں، جتنے بھی نقوی ہیں امروہہ کے یہ دادا شاہ ولایت صاحب کی اولاد میں سے ہیں۔ ہاں، میرا سوال وہی ہے کہ وہ لفظوں میں جی، اور جب ہم وہی بتا رہا ہوں، جب ہم جس ترتیب سے یہ منقبت وغیرہ یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں تو اس میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کے بعد ذہنی طور پہ ہمیں وہاں روحانی طور پہ جانا پڑتا ہے، جس طرح کہ ہم کسی مزار کے درگاہ پر ہیں، کسی آستانے پر ہیں، یہ خیالات بھی کیفیت جو ہے وہ تاریخ کرنا پڑتی ہے۔ اور کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ کلام لکھنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے باوضو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی اور سبحان اللہ ذات باری تعالیٰ کی۔ اور وضو خود ایک اشارہ کرتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، واہ، وہ سارا کمپلیٹ اشارہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک افضل نماز ہی ایک طرح سے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اور کہتے ہیں کہ مطلب باوضو رہنے سے جو ہے تو وہ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور ایک بزرگی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ آپ باوضو رہیں۔ اور میں بھی تھوڑی سی آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ جب بھی میں نعت یا حمد یا منقبت جو ہے تو وہ قلم بند کرتا ہوں تو وضو میں جو ہوں تو وہ ہوتا ہوں۔ تو بات بتانے کی تو نہیں ہے لیکن بتا ہی دیتا ہوں کہ میں بھی اپنے بارے میں کہ الحمدللہ جب بھی میں اپنی کوئی سرجری، خاص طور پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی جو سرجری جب بھی مطلب میں کرتا ہوں، جو بھی سرجری کرتا ہوں وہ وضو کی حالت میں کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک اس کو میں نعمت کہہ لوں یا ودیت کہہ لوں، جو بھی چیز ہے وہ میرے اندر ہے، اور میں اپنا کام، یعنی کہ کام سے محبت ہے نا، کام بھی ایک عبادت ہے، کام کو جب آپ عبادت سمجھ کے کریں گے تو مطلب اس کا بھی اجر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اور باوضو ہو کر کریں گے تو کام بھی آپ کا جو ہے تو عبادت ہو جائے گا، کام کی عزت بڑھے گی۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب آپ کی کلینک میں جاتا ہوں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے اپائنٹمنٹ لینا بہت مشکل ہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی، تو اتنا رش ہوتا ہے۔ اکثر میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، کہ میں ڈیفینس سے آیا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں، میں حیدرآباد سے آیا ہوں، تمہارا کرم ہے۔ تو اور آپ کا رزلٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے
فلاں نے ریفر کیا، شاید اس لیے کہ میں اپنے کام کو باوضو ہو گیا یہ وجہ ہے کہ آپ کی سنسیئرٹی جو ہے اس معاملے میں. بہت خوبصورت گفتگو، اور سر آپ نے کچھ بہت زیادہ کہہ دیا. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اعزاز بخشا. آپ کے الفاظ میرے لیے جو ہے تو وہ اعزاز ہیں، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے تو جاری ہے. اور گفتگو کے ساتھ جو ہے تو کلام بھی جو ہے تو وہ بلا کا ہے، بہت ہی بلا کا کلام ہے. تو چاہیں گے کہ ترنم سے عطا ہوتا رہے. بس تحت میں تو آج جانا ہی نہیں ہے، آج ترنم میں ہی. بہت بہت شکریہ. اور تعمیل حکم میں چونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، حضور کے ساتھ ساتھ کنٹینیو ان کے ساتھ بھی بالکل سلسلہ ہو رہا ہے. ایسے تو میں کلام پیش کرتا ہوں چھٹے امام کا. عطاؤ. شعور صبح ہے رسالت امام صادق ہے. شعور ذکر، شعور صبح ہے رسالت امام صادق ہے. جہاں میں نور امامت امام صادق ہے. مٹا کے رکھ دیے نام و نشان یزیدوں کے. کیا کہنے مٹا کے رکھ دیے نام و نشان یزیدوں کے. واہ. مٹا کے رکھ دیے نام و نشان یزیدوں کے. علی کے جیسی جلالت امام صادق ہے. علی کے جیسی جلالت امام صادق ہے. وجود جن کا ہے رحمت زمان بھر کے لیے. وجود جن کا ہے رحمت زمانے بھر کے لیے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نظر میں وہ رحمت امام صادق ہے. کیا کسی کے در پہ جھکاؤں میں کس لیے سر کو. کسی کے در پہ جھکاؤں میں کس لیے سر کو. حسینیوں کی تو قسمت امام صادق ہے. سبحان اللہ. حسینیوں کی تو قسمت امام صادق ہے. ہمیشہ رہتا ہوں دنیا کے وارثوں سے جدا. دنیا کے وارثوں سے جدا. واہ. ہمیشہ رہتا ہوں دنیا کے وارثوں سے جدا. نبی کے دین کی وراثت
امام صادق ہیں، نبی کے دین کی وراثت امام صادق ہیں۔ کیا لفظوں کی بنائی، کیا کہتے ہیں؟ جدھر بھی آنکھ اٹھائی چراغ روشن ہے، کیا استعارہ ہے، جدھر بھی آنکھ اٹھائی چراغ روشن ہے، زمانے بھر کی محبت امام صادق ہیں، وہ جن کے ذکر سے ہم کو دوام حاصل ہے، وہ جن کے ذکر سے ہم کو دوام حاصل ہے، وہی کمال مشیت امام صادق ہے۔ آپ نے تخلص کا استعمال کیا مقتل کمال مشیت، سبحان اللہ، پھر سے آتا ہوں، وہی وہ جن کے ذکر سے ہم کو دوام حاصل ہے، وہی کمال مشیت امام صادق ہے، میرے نصیب میں لکھا در حبیب خدا، میرے نصیب میں لکھا در حبیب خدا، بے شک میرے نصیب میں لکھا در حبیب خدا، خدا کے بندوں کی عظمت امام صادق ہے، مکتب سے ڈاکٹر صاحب انہی کے ذکر سے ہے اپنی زندگی میں کمال، انہی کے ذکر سے ہے اپنی زندگی میں کمال، بے شک انہی کے ذکر سے اپنی زندگی میں کمال، دھڑکتے دل کی حرارت امام صادق ہے، دھڑکتے دل کی حرارت امام صادق ہیں، سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظوں کا انتخاب، کیا استعارے اور کیا لفظوں کی بنائی اور کیا انداز بیان، کیا طرز تکلم، سر سلام۔ اور ڈاکٹر صاحب خوشی اسی بات پہ ہوتی ہے کہ ایک علمی آدمی ہوتا ہے، جیسے آپ مکمل ایک اکیڈمی ہیں، سر مجھے شرمندہ نہیں سر بالکل سچ ہے یہ، کیونکہ مکمل اکیڈمی آپ ڈاکٹر کے حوالے سے یہ اس چیز کو آپ لے کے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک ادب کا بہت بڑا حصہ ہے سر یہ، بس اور جو کہ میں بالکل آن میٹرو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اردو ادب
بے شک کا جس طرح سلسلہ چل رہا ہے، اس کا پورا کریڈٹ جو ہے تو ہمارے سی او جناب عامر منصور صاحب کو جاتا ہے کہ وہ ادبی پروگراموں کو جو ہے تو اس چینل کا حصہ بنائے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہماری بزم ہے 17 سال سے زائد ہو گیا اس پروگرام کو جو ہے تو وہ جاری ہوئے بلا تعطر جو ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہے زندگی ہے، جب تک حکم ربی ہے، خداوندی ہے، یہ سلسلہ جو ہے تو وہ چلتا رہے گا۔ شعر کہنے والے بھی آتے رہیں گے، ہم کہنے والے بھی آتے رہیں گے، نعت کہنے والے بھی آتے رہیں گے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں عامر بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار کو صحت دے پروردگار، اور عامر بھائی کی جو بھی کاوشیں ہوں پروردگار امام زمانہ اس کو پوری کرے، کیونکہ حاضر امام زمانہ ہمارے سامنے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ تمام دعائیں امام زمانہ کو ہم پہنچاتے ہیں اور وہ اس کا پہ حل مل جاتا ہے۔ تو میں صحت دیتا ہوں جناب عامر بھائی کو بھی دعا کرتا ہوں پروردگار اسی طرح آپ کے پروگرام چلتے رہیں اور کامیاب ہوتے ہیں آپ کے یہاں پروگرام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ ماشاءاللہ، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ صدقے جائیے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہماری جان آپ پر قربان۔ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں اور ہمارے درمیان موجود جناب محترم کمال امروہی صاحب، جو اپنے نعتیہ اور حمدیہ کلام سے منقبت سے ہمارے پروگرام کو جو ہے تو ایک روح پرور پروگرام جو ہے تو بنا رہے ہیں۔ ہماری بزم شاعری میں ایک روح پرور سما جو ہے تو انہوں نے باندھ دیا ہے۔ وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، کیونکہ کمال امروہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے بہت ہی انتہائی معتبر اور صوفیانہ رجحان رکھنے والے، صوفیانہ کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں بہت ہی مذہبی رجحان رکھنے والے شاعر، معتبر شاعر محترم جناب کمال امروہی صاحب، جو اپنے حمدیہ، نعتیہ اور منقبت سے ہماری محفل کو جو ہے تو ہماری بزم کو روح پرور بنا رہے ہیں۔ سر، مولا علی کی شان میں کچھ کہا ہو تو عطا ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مولا علی کے حوالے سے ابھی محرم کا مہینہ گیا ہی گیا ہے، جی کلام پیش کرتا ہوں، عطا ہو۔ اور اس میں بھی ماشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے ذکر کے بغیر تو کوئی ذکر مکمل ہی نہیں ہے۔ جی جی، کیونکہ میری شاعری میں اللہ، محمد، جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو وہ تو پھر وہ ذکر ہی نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا ہو، عطا ہو۔ سارے عالم کے لیے مشکل کشا مولا علی، سارے عالم کے لیے مشکل کشا، یہ میں نے پڑھا تھا شروع میں، جی بالکل۔ سارے عالم کے لیے مشکل کشا مولا علی، ابتدا مولا علی ہے، انتہا مولا علی، آ گئے کعبے میں یوں لینے علی کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آ گئے کعبے میں یوں لینے علی کو مصطفیٰ، خانہ زادے قبلیہ ہے مرتضی مولا علی، آپ ہی قرآن ہیں اور آپ ہی تفسیر ہے، سبحان اللہ، پھر سے کہیے، آپ ہی قرآن ہیں اور آپ ہی تفسیر ہے مواد
لبوں پر یوں صدا مولا علی، موالی کے لبوں پہ یوں صدا مولا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہی قرآن ہیں، آپ ہی تفسیر ہیں، ہے موالی کے صدا. واہ 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 واہ. جاری رکھیے جاری رکھیے. در بنایا ہے خدا نے آپ کے اس استقبال کو. در بنایا ہے خدا نے، کیا کہ در بنایا ہے خدا نے آپ کے استقبال کو. ہے جہاں میں اس لیے سب سے سوا مولا علی. آپ کے در کے بھکاری آفتاب و ماہتا. کیا کہیے کیا کہیے. آپ آپ کے در کے بھکاری آفتاب و ماہتا. مشکلوں میں دہر کی عقدہ کشا مولا علی. جس کی ہیبت سے ہے لرزا مرحبا انتری. جس کی ہیبت سے ہے لرزا مرحبا انتری. جنگ خیبر کے وہی ہیں سورما مولا علی. کیا شجاعت ہے، کیا بہادری ہے. سبحان اللہ. آپ کے دم سے رواں ہے کاروان زندگی. آپ کے دم سے رواں ہے. آپ کے دم سے رواں ہے کاروان زندگی. لاکھ ڈھونڈا مل نہ پایا دوسرا مولا علی. واہ. لاکھ ڈھونڈیا مگر مل نہ پایا دوسرا مولا. بہت شکریہ ڈاکٹر کیا صاحب. شان مولا. آپ کے دم سے رواں ہے کاروان زندگی. لاکھ ڈھونڈا مل نہ پایا دوسرا مولا علی. صدق کلامی کی معافی چاہتا ہوں. ربیع الاول کی مبارک ساتھ ہیں. پروگرام بالکل آخر مراحل میں ہے تو شان رسول باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی سلام کچھ چند اشعار اگر عطا ہو جائے تو شاید آپ سے محبت کا کچھ حق جو ہے تو وہ ادا ہو سکے، جو کہ نہیں ہو سکتا. آپ کی ذات اتنی بابرکت اور اتنی بڑی ہے کہ لاکھ ہم کچھ بھی کہیں کچھ بھی کرتے رہیں لیکن آپ کی محبت کا حق آپ نے جو ہم کو دے دیا ہے، جو کچھ آپ دے کر جا چکے ہیں، ایک کتاب، ایک ضابطۂ حیات، آگہی، شعور، ایمان کی دولت، اس کا حق جو ہے تو وہ اگر ہم ساری زندگی بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو ادا نہیں ہوگا. کمال امروہی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ایک سلام کی میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باری تعالیٰ میں شان مبارک میں کچھ سلام جو ہے تو وہ پیش کریں. اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے. ماشاءاللہ. اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے. اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. بے شک. اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے.
بزم شاعری میں آج ذکر رسالت معاف ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے، ختم الرسل حاصل ام الکتاب ہے، واہ واہ، ختم الرسل حاصل ام الکتاب ہے، اور سلام اس پر جس کا پسینہ گلاب ہے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ عطاؤ کربلا کے حوالے سے عطاؤ کربو بلا جہاں کی قیادت کا نام سر پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم پر ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ پڑھتے رہیں اور یہیں سے پروگرام جو ہے تو وہ اپنے اختتام کی جانب چلا جائے۔ بزم شاعری سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، کمال امروہی صاحب کا کلام جاری ہے اور کلام پڑھتے ہی پڑھتے ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلے جائیں گے۔ عطاؤ سے کربو بلا جہاں کی قیادت کا نام ہے، شبیر کربلا کی ہدایت کا نام ہے، نام حسین مانیے اسلام بن گیا، نام حسین دین و شریعت کا نام ہے، گھر گھر سجا ہے آج عزا خانہ حسین، شبیر کائنات کی عزت کا نام ہے، جس نے مٹا کے خود کو رکھی زندگی کی بات، وہ زندگی حسین کی طاقت کا نام ہے، بے شیر مشکلات میں ہمت بندھا گیا، اصغر کا نام دہر میں ہمت کا نام ہے، جس نے یزید عصر کی بیعت کبھی نہ کی، شبیر کی وہ فہم و فراست کا نام ہے، اسی کو تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب علمی عربی کہ ادھر مصرع دل کے اندر اس نے آپ نے اظہار کر دیا۔ شکریہ۔ نام حبیب ابن مظاہر ہے زندہ باد، نام حبیب ابن مظاہر زندہ باد، میں کربلا
کربلا کی رفاقت کا نام ہے، مقطع سے پہلے سر کو کٹا کے دین کو شاداب کر دیا، نام حسین حق و صداقت کا نام ہے۔ مقطع شبیر کربلا سے ہدایت ملی کمال، کیا نبھایا ہے، کیا تخلص کا نبھایا ہے، کربلا سے ہدایت ملی کمال، ہدایت ملی کمال، کیا تہذیب کربلا وہ ہدایت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، تہذیب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔